ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب، ہم گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی صرف آپ کو معلوم ہے، یو وونٹ ری انوینٹ دا ویل. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ایک قسم کا ہماری لیڈرشپ کو مسایہ کمپلیکس ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب آپ پریزیڈنٹ تھے تب بھی آپ سے ایک دفعہ یہ سوال پوچھا گیا، تو آپ نے کہا کہ آپ نے ہر شعبے میں ترقی کی ہے. تو آپ اب اتنے شور کیوں ہیں کہ آپ پاکستان کے گمبھیر مسائل کو دوبارہ آ کے ٹھیک کر سکیں گے؟ مثلا بعض مسائل کے بارے میں، مثلا جو الیکٹریسٹی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ انفراسٹرکچر کا لگا ہی نہیں کوئی پروجیکٹ. اسی طرح پانی کا کوئی انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ نہیں لگا. تو کالا باغ ڈیم بھی آپ نے یا کوئی اور ڈیم بھی نہیں بنایا. تو اب آ کے کیا آپ کریں گے جس سے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ عارف، یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو مجھے لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. آپ نے بجلی کا نظام کہا. بجلی کے نظام 2900 میگا واٹ میرے زمانے میں ایڈیشنل بجلی آئی ہے. آپ غازی بروتھا پہ جا کر ذرا وہاں پلیک دیکھیں، پٹا دیکھیں کس کا لگا ہوا ہے. وہ 1500 میگا واٹ تو وہی ہے. آپ یہ چشمہ کو دیکھیں، آپ بھکی پہ جا کر تھرمل پلانٹ دیکھیں، ٹوٹل جو ہم نے بجلی میں اضافہ کیا ہے وہ 2900 میگا واٹ ہے. دوسری چیز میں بتاتے چلوں کہ اس وقت بجلی کی کمی نہیں ہے، یہ صرف مس مینجمنٹ ہے، معیشت کی وجہ سے ہے پرابلم. سرکولر ڈیٹ پرابلم ہوا ہوا ہے. یعنی واپڈا جو ہے 18,500 میگا واٹ بجلی اویلیبل ہے پاکستان میں اس وقت، اور اس وقت استعمال 10,000 تقریباً ہو رہی ہے. مجھے شاید اوپر نیچے ہو کچھ ہزار، آئی ڈونٹ نو. اور ٹوٹل ریکوائرمنٹ پاکستان کی اس وقت کوئی 14,500 ہے، کیونکہ فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں، کمرشل ایکٹیویٹی بند ہو رہی ہے، ڈومیسٹک کنزمپشن کم ہو گئی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو لہٰذا بجلی کی ڈیمانڈ 14,000 ہے، اویلیبل 18,500 ہے. واپڈا ان کو پیسے نہیں دے رہی ہے، آئی پی پیز کو. آئی پی پیز تیل گیس پروڈیوسر کو پیسے نہیں دے رہے. یہ پرابلم ہے. تو اکانومی کو ٹھیک کریں گے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اکانومی کو کیسے ٹھیک کیا جائے، دیٹ از دا کویسچن. دیکھیں اکانومی ٹھیک ہوگی، ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ چاہیے ہمیں، انٹرنیشنل عزت اور وقار چاہیے، جس میں آپ جب باہر جائیں تو آپ جب کچھ کریں تو آپ کچھ بہتری لاگت سکیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. اس میں آپ کو انٹرنیشنلی کرنا ہے، آپ کو ڈومیسٹکلی بھی اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، ایمانداری لانی ہے، دیانتداری لانی ہے. آئی ایم ویری شیور یہ اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. جب اکانومی ٹھیک ہوگی تو بہت سی چیزیں خود ہی حل ہونے لگیں گی. تو یہ ہم نے 99 بھی یہی تھا. 99 میں کیا سچویشن تھی؟ بالکل یہی سچویشن تھی. ایک ڈیفالٹڈ فیلڈ سٹیٹ ہمیں کہا جا رہا تھا، اس کو ہم نے کیسے ٹرن اراؤنڈ کر دیا. ہم دنیا میں گئے، ہم نے پیرس کلب سے ہم نے ریشیڈیول کروا لیے اپنے ڈیٹس. ہم نے بہت سے ڈیٹس ہم نے رائٹ آف کروا لیے، یہی ہم نے کروایا تھا. چین میں گیا، $500 ملین اسٹیٹ بینک میں لے لیا ہم نے. تو یہ چیزیں ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ چاہیے، اور ڈومیسٹکلی آپ کو نیک نیتی چاہیے، ایمانداری چاہیے. تو ہر چیز ہو سکتی ہے. پاکستان کے پاس پورے وسائل ہیں. مجھے افسوس، میں آئی اس لیے رہا ہوں کہ مجھے دل روتا ہے میرا کہ وسائل ہیں پورے اور پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سک رہے. میرے پاس 99 میں کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی. میں نے صرف ایمانداری، دیانتداری، نیک نیتی سے کام کیا ہے، اور صحیح لوگ صحیح جگہ پہ لگائے ہیں. کوئی گرائیں بازی، کوئی برادری نظام نہیں میں نے چلایا. اس لیے ہم نے ٹھیک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی پھر مدد کی، کیونکہ ہم اپنی مدد خود کر رہے تھے نیک نیتی سے. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کی، اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے ٹھیک کیا. اس وقت ابھی اسی کی ضرورت ہے. 9/11 ہوا، اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ ویل تھرو یو ٹو دا اسٹون ایجز، آربٹیج نے کہا، اور ہم نے کہا کہ یو آر وتھ اس اور یو آر اگینسٹ اس. تو ہم نے اپنا ناطہ امریکہ سے جوڑ لیا. اس کے ذریعے جو وار آن ٹیرر میں ہم حصے دار بنے، اس کے ذریعے امریکی امداد بھی آئی. تو اس سے بھی تو بہت فرق پڑا. لیکن دوسرا میرا جو سوال ہے کہ یہ جو سال گزر رہا ہے جس کا آج آخری دن ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو تعلقات تھے امریکہ سے، وہ اس سال کے شروع میں ہی خراب ہونے شروع ہو گئے. پہلے ریمنڈ ڈیوس والا کیس ہوا، پھر اس کے بعد اسامہ بن لادن ایبٹ آباد سے مل گئے. سی آئی اے اور آئی ایس آئی میں جو تال میل تھی وہ ختم ہو گئی. اور اس سال کے آخر میں گزشتہ
نومبر میں وہ جو حادثہ ہو گیا ایک اور ہمارے افغان بارڈر پہ، جس کے ذریعے 26 پاکستانی فوجی جو ہیں شہید ہوئے. تو یہ جو امریکہ سے جو ایک نئی محاذ آرائی کی کیفیت ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یو آر اے پلیئر ان آل دس. یس نو سب سے پہلے تو عارف میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو آپ نے کہا کہ 9/11 آیا، ہم حصے دار بنے کولیشن کے، اس لیے امریکی امداد آئی، اس وجہ سے ہم نے، دیکھیں یہ آپ آٹومیٹکلی جب یہ کہتے ہیں تو آپ اپنے ملک کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم بالکل اتنے بیکار ہیں کہ امریکہ ہمیں کچھ نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتانا یہی چاہتا ہوں تاثر ہے کہ انفارچونیٹلی. امریکہ نے ہمیں 6 سال میں میں بتاتا ہوں، وہ خود کہتے ہیں 6 سال میں ہمیں 10 ارب ڈالر دیے 6 سال میں. اس میں سے 5 ارب ڈالر ہمیں ری ایمبرسمنٹس فار سروسز پرووائڈڈ، وہ تو ہمارے ہی تھے جو انہوں نے ری ایمبرس ہمیں کیے. باقی رہے 5 ارب ڈالر. ان 5 ارب ڈالر آدھا جو ہے 2.5 ارب ڈالر فوج کے لیے، 2.5 ارب ڈالر سوشیو اکنامک. اب 2.5 ارب کو ذرا 6 سال میں تبدیل کریں تو 400 ملین ڈالر. آپ کے خیال میں پاکستان 18 کروڑ کا عوام یہ 400 ملین ڈالر کے لیے مر رہا ہے؟ نہیں جی، یہ بات نہیں ہے. تو 400 ملین ڈالر امریکہ نے دیے ہمیں سال میں، جو بہت بہت شکریہ. لیکن ہماری ایکسپورٹس جو ہیں 9/11 سے پہلے ہم نے ریکارڈ کریٹ کیا تھا. ہمارے ایکسپورٹ کبھی 8 ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہوئے. ہماری ایکسپورٹ 9 ارب ڈالر کراس کیا ہے جولائی 2001 میں، وچ مین 9/11 سے پہلے. ہماری ریمیٹنسز 6 گنا بڑھے ہیں، کو امریکہ نے نہیں بڑھائے ہیں ہماری ریمیٹنسز. ہمیں ایف ڈی آئی آئی ہے، کوئی امریکہ کی وجہ سے ایف ڈی آئی نہیں آئی 400 ملین ڈالر سے 8.4 ارب ڈالر. تو یہ ساری، پھر ہم نے ریونیو اپنی جو انکریز کی ہے 308 ارب سے 1 ٹریلین کراس کیا ہے، 3 گنا. امریکہ نے نہیں کیا یہ ہمارے لیے، یہ ہم نے خود اپنے لیے کیا ہے. تو پلیز میں آپ سے گزارش کروں گا یہ مت کہیں، کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ پاکستان تو بیچارہ غریب بھکاری، زندگی بھر بھکاری ہی ہم رہیں گے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. بھروسہ رکھیں اپنے وضو پہ، ہم خود کھڑے ہو سکتے ہیں، خود کر سکتے ہیں. آج ریکو ڈک آپ کو پتا ہوگا، میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ریکو ڈک ایک کاپر گولڈ مائن ہے، اور یہ کاپر گولڈ مائن دنیا کی بہترین سب سے بڑی مائنز میں سے ایک ہے. مجھے معلوم ہے کیونکہ ہم نے چلی کے سب سے بڑے کاپر مائنرز اور کینیڈا کے سب سے بڑے گولڈ مائنرز ان کو بلایا ہوا تھا. وہ 2011 میں یہ ریکو ڈک دنیا کی کاپر گولڈ میپ پہ پاکستان کو ہونا تھا. گولڈ کانٹینٹ آف دس کاپر بہت ہائی ہے دنیا کے لحاظ سے. اب اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم امریکہ کو بلیم کریں، ہم کس کو بلیم کریں؟ ہم خود اپنے آپ کو بلیم کریں. تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ موجود ہے. امریکہ سے مدد ہمیں نہیں چاہیے ٹو سروائیو، ہمارے پاس سب کچھ ہے. لیکن یہ کہنے کے باوجود میں یہ، اب آپ جو کہہ رہے ہیں دوسری بات کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں خراب ہونے چاہیے. دیکھیں دنیا میں ایک ہم ویکیوم میں خلا میں نہیں رہ رہے ہیں. ہمیں امریکہ سے بھی تعلقات اچھے ہونے چاہیے، یورپین یونین سے بھی ہونے چاہیے، چین سے بھی ہونے چاہیے، اور یہ گلف میں سعودی عرب، یو اے ای وغیرہ ہیں، ان سے بھی اچھے ہونے چاہیے. یہ جو ساتھ لے کر جانا ہے ان کے ساتھ تعلقات، یہی ہماری معیشت کو بھی افیکٹ کرتے ہیں، یہی ہماری انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو افیکٹ کرتے ہیں، اسی سے ہمیں سوشیو اکنامک گینز ملتے ہیں. تو اب یہ کرنا ہے سارا، کوئی یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں ہماری اپنی طاقت نہیں ہے. تو لہٰذا مجھے افسوس ضرور ہے کہ ہماری امریکہ سے تعلقات خراب ہیں، ان کو پیچ اپ ہونا چاہیے، اور افغانستان کی سولوشن کی طرف ہمیں جانا اگر ہے، اور ایسا سولوشن جو پاکستان کے حق میں ہو، پاکستان کے منفی نہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں تعلقات اپنے اچھے ہونے چاہیے سب کے ساتھ. تو گویا کہ یہ جو آپ یہ جو موجودہ پالیسی ہے، یعنی جو ہمارا اسٹریٹجک پیراڈائم ہے، جو آپ کے ہوتے ہوئے بھی تھا اب بھی وہی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو تبدیل کرنا چاہیے، انڈیا سے بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اصل دشمن ہمارا طالبان ہے، بھارت ہے ہی نہیں. لیکن جو پاکستان کی فوج ہے
وہ تو بڑی مسلسل اور استقامت سے قائم ہے، اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ آئی ایس آئی اور سی آئی اے میں بھی رشتہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے، جو میں پوچھتا چلوں آپ سے، کہ یہ اسامہ بن لادن 5 سال سے وہاں بیٹھا ہوا تھا، آپ تو کہتے تھے کہ وہ افغانستان میں، تو یہ آپ کی حکومت کو بھی کوئی علم نہیں ہوا کہ یہ بیٹھا ہوا ایبٹ آباد میں اور ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ آپ نے پہلے تو یہ بات کی ہے فوج کی اور ہندوستان کی۔ ہندوستان کے ساتھ بالکل میری بلیف ہے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اور تعلقات میں اس کی وجہ سے دونوں کو معاشی طور پہ گینز ہوں گی، اکنامک گینز ہوں گی، تو اس لیے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ لیکن فوج ہماری جو ہے صرف یہ فوج کی وجہ سے نہیں ہے تعلقات کے، اور صرف یہ کشمیر ایشو یا سیاچن یا سرکریک کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہندوستان کی اگر پوری فوج، آرمی، نیوی، ایئر فورس دیکھیں، 80 سے 90% ان کی وہ پاکستان کی اورینٹیشن ہے ان کی، اور جب تک وہ ان کی اورینٹیشن پاکستان کی طرف رہے گی تو ہمیں اپنا گارڈ لوور نہیں کر سکتے۔ ہمیں فوج کی ضرورت ہے، آرمی، نیوی، ایئر فورس، تاکہ ہماری سیکیورٹی چیلنج نہ ہو، اور ہماری جو انٹیگریٹی، اور ہمیں کوئی گندی نظر سے نہ دیکھ سکے، تو اس لیے اس کی ضرورت ہے فوج کو بالکل۔ تو فوج کی ضرورت ہمیشہ پاکستان کو رہے گی، اور ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، اس کو ہمیں کیٹر کرنا ہے، لیکن اس وقت یس ٹیررزم اور ایکسٹریمزم سے نمٹنا ہے، ادھر یہ القاعدہ طالبان آ جاتے ہیں، اس کے بارے میں پورے بالکل ہمیں سولوشن ڈھونڈنا ہے جو ہمارے فائدے میں ہو۔ اب آگے انڈیا کے ساتھ بھی ہم نے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں، اور سب کے ساتھ ٹھیک رکھنے چاہیے تعلقات۔ دوسرا آپ نے سوال کیا کیا تھا، میں بھول گیا ہوں تھوڑا سا، دوبارہ بتائیں۔ یہی میرا سا پیراڈائم کے بارے میں آپ سے میں نے پوچھا تھا، تو آپ نے جواب تو دے دیا اس کا۔ یہ اب دوسری بات بتائیں، ایک کہ 2007 میں تک تو معاملات آپ کے ٹھیک جا رہے تھے، اس کے بعد آپ نے جب جسٹس افتخار کو سیک کیا، اس کے بعد ایک دم حالات جو ہیں ایک نہج پہ جاتے رہے۔ ڈو یو ریگریٹ دی ایونٹس وچ لیڈ ٹو دی 2008 الیکشنز؟ یس انفارچونیٹ، یس ایبسولوٹلی، بالکل۔ ناؤ میں یہ سمجھتا ہوں، میں جب دیکھتا ہوں اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہوں صحیح اور غلط کا، صحیح سائڈ پہ مجھے فخر ہے کہ اگر جو صحیح معنوں میں جو رسپانسبلٹی ہے ایک لیڈر کی اور ایک حکومت کی، وہ ہے عوام کی طرف، عوام کی خوشحالی، اور ملک کی طرف، ملک کی ترقی۔ ملک کی ترقی، عوام کی خوشحالی، ان کے ایک ایک جز لے لیں آپ، اور 20 جز میں گنوا سکتا ہوں، ٹائم کی وجہ سے میں نہیں کروں گا۔ ایک ایک جز میں ہماری ترقی ہو رہی تھی، عوام خوش تھے، ان کی لیونگ کنڈیشنز امپروو ہو رہی تھی، پر کیپٹا انکم آگے جا رہا اور تھا، گروتھ ریٹ بھی لوگوں کافی کے پاس ہائی تھا۔ پیسے آ رہے تھے، خوشحالی تھی۔ ٹھیک، اب آتی ہے بات جو نیگیٹو جو آپ نے کہا ہے، یہ صحیح بات ہے۔ 2007 کی مارچ سے نیگیٹو شروع ہوا، اس کی مجھے پشیمانی بالکل ہے وہاں وہ، لیکن یہ شروع جو ہوا وہ کوئی میری وجہ سے نہیں، وہ ایک ریفرنس آیا چیف جسٹس کے خلاف، اور یہ ریفرنس حکومت کی طرف سے آیا، اور اس کو میں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا، ادھر تک بالکل کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے لا کے مطابق تھا۔ اس کا فال آؤٹ نیگیٹو شروع ہوا، کیونکہ پولیٹیسائز بھی ہوا، اور پھر وہ نیگیٹو چلتا گیا، اور پھر وہ بے نظیر بھی شہید ہو گئیں، یہ بھی پرابلم ہوا۔ تو اس کی وجہ سے یس مجھے پشیمانی ضرور ہے، اور وہ این آر او بھی پھر بیچ میں اسی سلسلے میں آیا، اور یہ ساری گڑبڑ ہوئی ہے۔ جل صاحب، ایک گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔